بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کائنات کی وسعت، اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اس کائنات میں کہاں کہاں کب کب کیا کیا ہو رہا ہے، جو تھوڑا بہت کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے، جو تھوڑا بہت سائنس کو معلوم ہوا ہے، وہ ہم اس سیگمنٹ میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف ریزنز ہیں اس کی، ایک تو یہ اس لیے بھی کہ ہمیں دنیاوی معلومات بھی ظاہر ہے ہونی چاہیے، اور دنیاوی معلومات وہ جو اللہ تعالیٰ سے قریب کریں، دنیاوی معلومات بھی وہ کہ جس کو سن کر دیکھ کر ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ روحاں کہہ اٹھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیزی سے ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے سیاروں کا سفر آج ختم کرنا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے مختلف سیاروں کا سفر کر رہے ہیں، اور آج نظام شمسی کے آخری سیارے کی جانب ہم جائیں گے، اسے نیپچون کہتے ہیں۔ کوئی بھی سیارہ نظام شمسی کا سورج سے اتنا دور نہیں ہے جتنا یہ سیارہ نیپچون دور ہے، جتنا یہ سیارہ دور ہے اتنا کوئی بھی دور نہیں ہے۔ یعنی یہ آخری سیارہ ہے، بالکل آخری سیارہ، جس کی وجہ سے سورج کا ایک چکر لگانے میں بھی اسے بہت وقت لگتا ہے۔ ذرا آپ یہاں ایک نظر ڈالیے گا، ایک لمحے کو فرض کریں کہ ہم روشنی کی رفتار سے ٹریول کر رہے ہیں۔ آپ یہ سنیے گا اگلے 1-1.5 منٹ، اور اس سے اندازہ لگائیے گا کائنات کی وسعت کا نہیں، کائنات تو بہت ہی بڑی ہے، اس کائنات کا جو ایک چھوٹا سا ایک سسٹم ہے جسے ہم سولر سسٹم کہتے ہیں، وہ کتنا بڑا ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے گا۔ امیجن we are traveling at speed of light، جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن فرض کر لیں کہ ہم روشنی کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں۔ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا تیز سفر کر رہے ہیں کہ جو پوری زمین ہے ہماری، زمین کے ایک کونے سے شروع کریں، سارے دریا، صحرا، سمندر، کھیت کھلیان، پہاڑ، ملک، بر اعظم، انٹارکٹیکا، سہارا ڈیزرٹ، سب زمین کا ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اگر آپ روشنی کی رفتار سے ٹریول کر رہے ہیں تو آپ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگاتے ہیں، اتنا تیز ہے، 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اگر ہم روشنی کی رفتار سے ٹریول کر رہے ہیں تو مرکری تک پہنچنے میں لگتے ہیں 3 منٹ تقریباً، وینس 6 منٹ، زمین تک پہنچنے میں لگتے ہیں 8 منٹ، چونکہ وہ زمین تھوڑی سی دور ہے، مارس 12 منٹ۔ لیکن آج جو ہم سیارہ ڈسکس کر رہے ہیں نیپچون، یہ سورج سے کتنا دور ہے، کتنا دور ہے، اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھی ٹریول کر رہے ہیں تو یہاں تک پہنچنے میں، سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں، یہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 4 گھنٹے۔ 4 گھنٹے، اتنا دور ہے، یہ بہت دور ہے، یہ اتنا بڑا ہے ہمارا سولر سسٹم۔ ہماری زمین کو سورج کا ایک چکر لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 365 دن لگتے ہیں، ہمارا 1 سال ہو جاتا ہے، اور اسے 165 سال لگتے ہیں ایک چکر لگانے میں۔ یعنی ہماری آپ کی زندگیاں گزر جائیں گی، اس کا ایک چکر مکمل نہیں ہوگا، اس سیارے کا، سورج کا ایک چکر مکمل نہیں ہوگا۔ یہاں کا 1 سال ہمارے 165 سالوں کے برابر ہے، یہاں الگ ہی ایک معاملہ ہے۔ یعنی فرض کیجئے اگر انسان یہاں رہتے ہوتے تو زمینی اعتبار سے ہر انسان کی عمر 1 سال ہوتی، 1 سال سے زیادہ تو کوئی آدمی نہیں جیتا، کچھ لوگ آدھے سال زندہ رہتے ہیں، کچھ لوگ 25% سال، 1 سال سے کم عمر ہوتی سب کی اگر یہاں پہ لوگ رہتے ہوتے۔ سال اتنا بڑا ہے، دن 16 گھنٹوں کا ہے، ایک موسم یہاں پر 40 سال رہتا ہے، اور چونکہ سورج سے بہت دور ہے اس لیے یہاں اندھیرا ہے، چونکہ سورج سے بہت دور ہے اس لیے یہاں ٹھنڈ ہے، چونکہ سورج سے بہت دور ہے اس لیے یہاں برف ہے، اور صرف برف نہیں ہے، یہاں پر ہوائیں چل رہی ہیں، ہوائیں تو پچھلے سیارے پر بھی چل رہی تھی، لیکن یہاں جس طرح کی ہوائیں چل رہی ہیں، it's the windiest planet, fastest winds in solar system, faster than speed of sound on earth۔ 2100 کلومیٹر کی ہوائیں چل رہی ہیں یہاں پر اس سیارے میں، جو کہ سورج سے بہت دور ہے، 2100 کلومیٹر۔ یعنی زمین پر جو آواز کی رفتار ہوتی ہے اس سے زیادہ تیز رفتار ہوائیں یہاں چل رہی ہیں۔ یہاں بھی طوفان ہے،
یہاں بھی ہیرو کی بارش ہے، یہاں بھی ہیرو کی بارش ہے، لیکن وہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو اب دہراتے نہیں ہیں، آگے بڑھتے ہیں. لیکن بس اس سیارے کے بارے میں ابھی مزید کھوج لگائی جا رہی ہے. زیادہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس سیارے میں اور کیا کیا ہے، کیونکہ دور اتنا ہے کہ معلوم ہی نہیں پڑ رہا کہ اس میں کیا کیا ہے. تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات، زمین کی تو بات ہی نہیں کر، اتنی بڑی کائنات کا ایک سسٹم ہے سولر سسٹم، اس کے اتنے سارے سیاروں میں سے ایک سیارے میں ہے کیا کیا، پہنچنا دور کی بات ہے کیا کیا یہ معلوم آج کل کے تمام تر جدید ترین آلات اور سہولیات کے باوجود ابھی انسان کے بس میں یہ بھی نہیں ہوا کہ ایک سولر سسٹم کے ایک سیارے میں ہے کیا کیا یہ معلوم کر لے. حیثیت کیا ہے انسان کی اس کی کائنات کے آگے، حیثیت کیا ہے انسان کی، ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں ہوا. لیکن بس سیاروں کا سفر ہمارا ختم ہو گیا. یہاں پر چاند پر بات ہو گئی ہے، دیگر سیاروں پر بات ہو گئی ہے، لیکن اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سب کچھ جو اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، یہ سب تو خود اتنے بڑے ہونے کے باوجود یہ تو ایک ان کا تو کردار ثانوی ہے، جیسے وہ ایک ایکسٹرا ہیں، ایکسٹراز ہیں، تو ثانوی کردار ہیں. مرکزی کردار تو کوئی اور ہے ان کے مقابلے میں، یہ تو اس کے گرد گھوم رہے ہیں. مرکزی کردار تو کوئی اور ہے، ہیرو تو کوئی اور ہے. یعنی بھئی ہم پورے سولر سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا، سولر سسٹم ہے یہ. تو یہ سب جو ڈسکس کیا گیا ہے زمین سمیت، یہ سب سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. تو آئیے آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اس کہانی کے مرکزی کردار کی طرف. ہم بڑھتے ہیں سورج کی طرف جو کہ اس داستان کا مرکزی کردار ہے. اور ہم سب کو حیران کر دینے کے لیے، ہم سب کو پریشان کر دینے کے لیے، انگشت بدندہ کر دینے کے لیے کافی ہے. یہ ایک بظاہر عجیب و غریب آواز جو آپ کے کانوں سے ٹکرائے گی نا ابھی، یہ ناسا نے جو اصل ساؤنڈ ریکارڈ کیا ہے کہ سورج پر کہیں کچھ اس طرز کی آواز ہے، یہ وہ ہے. اور اس سورج کے اندر کیا کیا ہے، یہ سورج کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، یہ سنیے اور پھر سوچیں کہ سورج کا خالق کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا. اب ہم سورج پر آ گئے ہیں. اب جب ہم سورج پر آ گئے تو اب اندھیروں کو خدا حافظ. اب تو روشنی ہی روشنی ہے، کیونکہ اب تو ہم سورج پر آ گئے. سو اب اندھیرے کی دنیا ختم ہو گئی ہے اور اب روشنی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اب ہم روشنی کے منبع پر آ گئے ہیں. سو اب ہر جگہ روشنی میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ اتنی حیرت انگیز چیز ہے کہ دنیا کے کئی مذاہب تو اس کو خدا سمجھ کر بیٹھ گئے، اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، آج بھی کرتے ہیں. آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا، جس میں کہا گیا تھا کہ ہاں سورج خدا ہو سکتا ہے، سب سے بڑا ہے. پھر انہیں سمجھانے کی غرض سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، پھر کہا کہ نہیں لیکن یہ تو ڈوب جاتا ہے. تو انہوں نے آرگومنٹ دیا کہ پھر ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے سلیمان علیہ السلام کا قصہ، آپ کو یاد ہے، جس میں ہدہد نامی پرندہ ایک قوم کی خبر لے کر آتا ہے دربار سلیمان ہے، اور تفصیلات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کی سجدہ کرتی ہے. یہ تو اتنی عجیب و غریب شے ہے یہ. اور کتنی ایسی مثالیں ہیں جہاں کوئی سورج کو صحت اور توانائی اور زندگی کا دیوتا مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے. یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اور کچھ آیات نازل فرمائی. قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اس خدا کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو. یہ کتنا پرانا ہے، 1000 سال، لاکھ سال، 10 لاکھ سال، 1 کروڑ سال، 10 کروڑ سال. یہ 4.5 ارب سال پرانا ہے. 4.5 ارب سالوں سے روشنی بکھیر رہا ہے، زمین پر گرمی بکھیر رہا ہے، اور ایک تلاطم، ایک طوفان برپا ہے اس کے اندر. 4.5 ارب سالوں سے ایک چیز اسی سسٹم میں چل رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اس سسٹم میں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، بہت گرم ہے، بہت طاقتور ہے. لیکن آئے ذرا اس سوال کی طرف آتے ہیں، جب یہ سورج ہم سے اتنا دور ہو کر اتنی گرمی پہنچاتا ہے، زمین پر اب تک سب سے زیادہ جو ٹیمپریچر ریکارڈ ہوا ہے 58 ڈگریز ہے،
اور اتنا دور ہے سورج, وہاں سے اتنی گرمی پہنچا رہا ہے, تو یہ سورج خود کتنا گرم ہوگا. اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا اس بارے میں تو یہ سوچ کر وجود لرز رہا تھا کہ یہ سورج ہے جو روز محشر سوا نیزے پر ہوگا. اللہم اجرنا من النار. سو اب ہم نظام شمسی کے مرکزی کیریکٹر سورج کی طرف آ گئے ہیں, اور اس سورج کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا, کیا گرمی ہے, کیا درجہ حرارت ہے, کیا پروسیجر ہے, کیا آواز ہے, کیا قیامت برپا ہے, یہ سب ہم جاننے کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے سورج کی ایک سطح ہے جو ہمیں زمین سے جو نظر آتی ہے نا, فوٹوسفیئر کہتے ہیں اسے. یہ سطح کتنی گرم ہے سورج کی, اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا؟ زمین پہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر پڑا ہے 58 ڈگریز. سورج کی یہ جو سطح ہے جو ہمیں زمین سے نظر آتی ہے, آؤٹر لیئر, اس کا ٹیمپریچر 5,500 ڈگریز ہے. 5,500 ڈگریز ہے. لیکن یہ صرف آؤٹر لیئر ہے سورج کی. اس کے اوپر ایک اور سطح بھی ہے, اسے کروموسفیئر کہتے ہیں. یہاں ٹیمپریچر 5,500 ڈگری سے زیادہ ہے. یہاں ٹیمپریچر 20,000 ڈگری ہے. 20,000 ڈگری. لیکن ابھی ہم سورج میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہوئے ہیں. اندر اور گرم 20,000 ڈگری سے زیادہ کیا ٹیمپریچر ہوگا, اور سورج میں مزید کیا ہو رہا ہے, کلرز کریں گے انشاءاللہ.